السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم سوال، اور کسی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی ہم نے سنا ہے کہ جادو کالے علم والا اگر کرے تو وہ کاٹ بھی کالے علم والا ہی کر سکتا ہے، نوری علم سے یعنی روحانی اور قرآنی علم سے اس کی کاٹ نہیں ہوتی۔ یہ سوال ہے میرے دوستو۔ سوال کرنے والے نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق سوال کیا، یا یوں کہہ لیں کہ جس نے اس کا عقیدہ اور ایمان خراب کیا ہے اس نے اسے اسی طرح کی ترغیب دی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کر فائدہ دینے والی ذات کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے افضل ذات کوئی نہیں، قرآن مجید سے بہترین اور اونچی کتاب کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارا یقین، ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے سوا کسی چیز سے، اور اللہ کی ذات چاہے تو اس قرآن مجید کی برکات کی وجہ سے اللہ شفا دینے پر قادر ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیشہ اپنی عظیم کتاب کا لحاظ ضرور رکھتے ہیں اور ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ جہاں تک رہی بات اس چیز کی کہ جی کالے علم کی کاٹ کالے علم سی ہوگی، تو اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ گندگی کو گندگی سے صاف کرنا چاہیں تو کبھی نہیں ہوتی۔ آپ واش روم یا اس طرح کسی جگہ کو صاف کرنا چاہیں گندے پانی سے، گٹر کے پانی سے گٹر کو صاف کرنا چاہیں، روڈ کے پانی سے روڈ کو صاف کرنا چاہیں، یا اسی طرح کسی گندی چیز سے گندی چیز کو صاف کرنا چاہیں، آپ کی زندگیاں گزر سکتی ہیں، وہ صاف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب وہ چیز صاف نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے۔ روڈ گندا ہو، اسے گندے پانی سے دھونا شروع کر دیں، نہیں ہوگا۔ گٹر ہے، اس گندے پانی کا گٹر چل رہا ہے، آپ اسے گندے پانی سے صاف کرنا چاہیں تو صاف نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر کے یعنی صحن، واش روم، غسل خانے، آپ اسے گندگی سے صاف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی گندے پاؤں لے کر آدمی اندر آیا، لہٰذا اس پہ اب گندا پانی ڈال کر اسے صاف کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو پانی کا صاف استعمال کرنا پڑے گا، جگہ کا طریقہ کار دھونے کا، اور اپنے حساب سے جو چیزیں ہیں اسے صاف طریقے سے استعمال کرنی پڑیں گی، تب جا کر وہ صاف ہوگی۔ قرآن مجید کے علاوہ جتنے علوم ہیں، کوئی کالے جادو کو سفلی یا ہم کسی بھی نام سے اس کو یاد کریں، کسی بھی نام سے اسے سمجھیں، بہرحال قرآن کریم ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس کی برکات کی وجہ سے گندگیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کھلا دیا گیا ہو کوئی چیز میں ملا کر کچھ، تو آپ اسے قرآن مجید کی آیات سے علاج کریں، اسے دم کر کے پانی دیں، اسے چیزیں دم کر کے دیں، اللہ اسے شفا دے دے گا۔ اگر آپ کے حساب سے کوئی چیز اس پر کاٹ کی ضرورت ہے، آپ اللہ کے قرآن سے اس کی مدد لے کر اسے قرآن مجید کے ذریعے سے اس کا علاج کریں تو اللہ شفا دیں گے۔ لیکن اگر کسی کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جی کالے سے کالے کا علاج ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہندو لوگوں نے یا دین سے دور لوگوں نے یا گمراہ قسم کے عاملین نے یا گمراہ قسم کے لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے۔ ہمارا مسلمان، اکثر میں نے یہ سوال خواتین سے سنا ہے، اکثر میرے پاس یہ خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کالے کا علاج کالے سے ہوگا، جی فلاں نے مجھ پر کالا علم کیا، اس کا علاج کالے علم سے ہوگا۔ میری بہنیں، میرے بھائی، یہ سمجھ لیں کبھی گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، اس کے لیے صاف پانی کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح
یہ گندا عمل ہے، گندی چیزیں ہیں، گندے طریقے سے کیا گیا ہے، اس کا دین اور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ بھی آپ کو قرآن پاک سے ہی ملے گا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوگا وہ بہترین ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو آپ اس کا علاج کروائیں۔ اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہے، آپ عقیدے پہ توجہ دیں۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، آپ اللہ سے مانگیں اور شفا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک بادشاہ کے دروازے پہ آئیں اور وہ خالی لٹا دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ ایسا بادشاہ جس کی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ دیتا ہے، جب بندہ اس کا فرما بردار بن کے اس کے سامنے آئے گا پھر نہیں دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ مالک آپ کو تخلیق کیا اور اپنی عبادت کے لیے آپ غیروں پر قید رکھیں، نظریات خراب کریں، ایمان خراب کریں۔ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو مسلم عاملین ہیں، اگر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کالے کا علم کی کاٹ کالے والے کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی اپنے عقیدے اور ایمان کی خیر منائیں، تو کالے کا کاٹ کالے سے نہیں ہوتی بلکہ نوری سے ہوگی، روحانی سے ہوگی، قرآن سے ہوگی، اسلام سے ہوگی۔ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ اس کا فائدہ چاہیں گے تو دنیا بھر کے دکے کھائیں، دنیا بھر کی خاک چھانیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ نے کسی اور ذات کو بنایا نہیں ہے۔ شفا کا مالک بھی اللہ ہے، کلام اللہ بھی اس کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے اتارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہستیاں اتارنے والی ہیں وہ بھی اعلیٰ، جن پر اترا وہ بھی اعلیٰ، جو کتاب ہے وہ بھی اعلیٰ، جو جنہوں نے اس پر ایمان لایا وہ بھی اعلیٰ۔ تو اعلیٰ لوگوں کے لیے اعلیٰ طریقے سے عمل کیے جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ یہ کالا پیلا کرنے والے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ دشمن کتنا ہی طاقتور ہو جائے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے واضح طور پر یہ بات کہتا ہوں، اپنے عقائد اور نظریات اور ایمان کا خیال کریں، آپ غلط ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ صرف ہر دنیا کی پریشانی کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔